السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ احزاب کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ یہ قرآن کریم کی ایک مشہور آیت کریمہ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، مجھے اور آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ تو صلاۃ و سلام کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے حقوق ہیں مسلمانوں پر، اور مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ حقوق ساری زندگی بھی ادا کرتے رہے تو اس کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ اس کا ایک طریقہ، خوبصورت طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس کا ذکر فرمایا، مسلمانوں کو وہ طریقہ دکھایا، وہ طریقہ بتایا کہ تمہارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارے اوپر بہت سے حقوق ہیں، تم ان کے حقوق ادا کرو، جتنے بھی ادا کرو کم ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجا کرو۔ اور ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ وسلموا تسلیما، خوب سلام بھیجا کرو۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو، ایمان والوں کو جو حکم دیا ہے، تو صرف یہ نہیں ارشاد فرمایا اے ایمان والو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے پیارے نبی پر درود و سلام، صلاۃ و سلام بھیجا کرو، بلکہ یہ صلاۃ علی النبی، صلاۃ علی النبی یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اپنے لیے بھی ذکر فرمایا اور اپنے فرشتوں کے لیے بھی ذکر فرمایا ہے۔ مسلمانوں کو بھی حکم دیا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ یہ عمل اللہ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ البتہ اس میں فرق ہے، تو اس فرق کو سمجھ لیجئے کہ جب صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو معنی اس کا یہ ہے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیجتا ہے۔ ابو العالیہ فرماتے ہیں اللہ کی طرف صلاۃ کی نسبت کا معنی ہے ثنا۔ اللہ آسمانوں میں فرشتوں کی محفل کے اندر، مجلس کے اندر، اللہ فرشتوں کے درمیان، فرشتوں آسمانوں میں فرشتے ہیں، ان فرشتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا بیان فرماتا ہے۔ اور فرشتوں کا صلاۃ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، یہ فرشتوں کا صلاۃ ہے۔ اور ایمان والوں کا صلاۃ
فرمایا ایمان والوں کا صلات وہ مدح ہے، ثنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعائیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب مدح کرتے ہیں مسلمان، آپ کی ثنا بیان کرتے ہیں، آپ کی مدح کرتے ہیں، آپ کی تعظیم کرتے ہیں۔ لیکن مسلمان کتنی بھی مدح کرے، کتنی بھی ثنا کرے، وہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو مسلمان اور ایمان والے اللہ سے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، ان کی آل پر رحمت نازل فرما۔ یہ دعا مسلمان کرتے ہیں۔ تو صلات کا معنی عربی زبان میں صلات رحمت کے لیے آتا ہے، دعا کے لیے آتا ہے، تعظیم کے لیے آتا ہے، مدح اور ثنا کے لیے آتا ہے۔ اللہ کی طرف نسبت ہو تو معنی رحمت کے ہے، فرشتوں کی طرف نسبت ہو تو معنی دعا کے ہے کہ رحمت کی دعا اللہ سے کرتے ہیں، اور ایمان والوں کی طرف نسبت ہو تو مدح، ثنا اور رحمت کی دعا کا مجموعہ ہے، اس کو صلاۃ علی النبی کہا جاتا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ بخاری اور مسلم میں روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی ہے اس میں صلاۃ اور سلام کا حکم دیا ہے۔ قد علمنا السلام، سلام تو ہمیں معلوم ہے، جب قعدے میں ہم بیٹھتے ہیں یا تحیات پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قد علمنا السلام، سلام ہمیں معلوم ہے۔ فکیف نصلی علیک، یہ ہم آپ پر صلات کیسے بھیجے، یہ ہم آپ پر کیسے صلات بھیجے، آپ ہمیں اس کا طریقہ بتا دیجئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا قولو، تم یہ کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ طریقہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا ہے کہ مجھ پر درود بھیجنے کا اور صلات بھیجنے کا یہ طریقہ ہے اور سب سے افضل طریقہ ہے۔ اب یہ صلات و سلام کے بارے میں چند احکامات ہے، یہ ہر مسلمان کو معلوم ہونے چاہیے۔ پہلا حکم صلات کے بارے میں، درود کے بارے میں یہ ہے، یہ جو درود شریف ہے جس کا طریقہ، جس کے الفاظ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھائے ہیں، اللہم صلی علی محمد اور اللہم بارک علی محمد، یہ جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، پہلا حکم یہ ہے کہ نماز کے اندر یہی صلاۃ و سلام یہ پڑھنا مسنون ہے، یہ درود شریف نماز کے اندر پڑھنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ بتائے ہیں یہی الفاظ مسنون ہے۔ اور نماز کے باہر آپ صلاۃ و سلام دیگر الفاظ سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر جب مسلمان حاضر ہو تو وہاں اس طرح پڑھے گا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، یہ الفاظ وہاں پڑھے گا۔ لیکن اگر دور سے صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تو پھر جب سلام پڑھے گا تو پھر وہاں پر غائب کا صیغہ استعمال کرے گا، پھر وہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، یہ طریقہ ہے۔ تو پہلا حکم یہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھ لیجئے، دوسرا حکم
امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے یہاں نماز میں درود شریف پڑھنا یہ واجب ہے، اور حنفیہ کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک نماز میں درود شریف پڑھنا مسنون ہے، یہ سنت ہے۔ جو الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے انہی الفاظ کے ساتھ پڑھیں۔ تیسرا مسئلہ صلاۃ و سلام سے متعلق یہ ہے کہ جس محفل میں آپ بیٹھے ہیں، کوئی درس ہو رہا ہے، بیان ہو رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آ جائے، تو جو شخص آپ کا مبارک نام اپنی زبان سے ادا کرے یا جو مسلمان اس کو سن لے تو اس پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے، کم از کم یہ کہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ جیسے ہم اس محفل میں بیٹھے ہیں، اس مجلس میں بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آ جائے تو کیا کہیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک مرتبہ کہنا واجب ہے۔ اب جب اس محفل میں بار بار نام آ رہا ہے، بار بار نام آ رہا ہے، تو ہر مرتبہ پھر کہنا واجب نہیں ہے ایک مرتبہ کہنے کے بعد، بلکہ ہر مرتبہ کہنا یہ افضل ہے، مستحب ہے۔ اور آپ دیکھیں محدثین کس طرح عمل کرتے ہیں۔ آپ کبھی مدرسے میں جائے جہاں حدیث کی کتابیں پڑھائی جاتی ہے، تو ہر ایک دو تین سطر کے بعد پھر اگلی حدیث آتی ہے، پھر اگلی حدیث آتی ہے، پھر اگلی حدیث آتی ہے، اور جو حدیث پڑھنے والے ہیں یا حدیث پڑھانے والے ہیں، استاد اور شاگرد، وہ بار بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو سب پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محدثین کے یہاں، ہمارے یہاں دینی مدارس میں یہ طریقہ ہے، صبح اور شام حدیثیں پڑھائی جا رہی اور سب پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے دنیا میں سب سے زیادہ درود وہ محدثین پڑھتے ہیں اور طلبہ پڑھتے ہیں، دینی مدارس میں پڑھا جاتا ہے۔ 3 حکم ہو گئے۔ چوتھا حکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب لکھے، کوئی مضمون لکھا جا رہا ہے، آپ کوئی مضمون لکھ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو آپ کے نام کے بعد بھی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مختصر درود ہے یہ لکھا جائے اور پورا لکھا جائے۔ بعض لوگ صرف سواد لکھ دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ صرف سواد لکھنا یہ صحیح نہیں ہے، پورا صلی اللہ علیہ وسلم لکھے۔ حدیث کی آپ کتابیں اٹھا لے، بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، وہاں ایک صفحے پر کئی حدیثیں ہوتی ہیں، اور ہر حدیث کے اندر شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھا گیا ہے۔ 4 باتیں ہو گئی۔ 5ویں بات، انگلش کے اندر یہ جو مضامین یا کتابیں، بعض کتابیں آپ پڑھتے ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بعد پیس بی اپون ہم لکھا جاتا ہے۔ پیس بی اپون ہم کا معنی ہے علیہ السلام، پیس بی اپون ہم کا معنی ہے علیہ السلام۔ لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پیس بی اپون ہم پورا نہیں لکھتے ہیں، پی بی یو ایچ یہ لکھ دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ جس طرح اردو میں سواد، صرف سواد لکھنا صحیح نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھے۔ اسی طرح پیس بی اپون ہم نہ لکھے، صرف پی بی یو ایچ نہ لکھے۔ اچھا ایک بات یہ بھی سمجھ لیں، یہ انگلش میں جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں بعض لوگ تو کیا کہتے ہیں؟ پیس بی اپون ہم۔ حالانکہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، صحیح طریقہ یہ ہے علیہ السلام کا ہے۔ علیہ السلام اور صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ ہم نہیں کرتے کسی زبان میں۔ مثال کے طور پر آپ اردو میں تقریر کرتے ہیں یا اردو میں تحریر لکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے بھی ہے، لکھتے بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ نہیں لکھتے ہیں، اردو میں بھی نہیں لکھتے ہیں، پشتو میں بھی نہیں لکھتے ہیں،
بنگلہ دیشی زبان میں پھر بھی نہیں لکھتے ہیں، فارسی میں بھی نہیں لکھتے ہیں، یہ انگلش میں آ کر ہم کو کیا ہو جاتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علیہ السلام لکھنے کے بجائے پیس بی اپون ہم لکھتے ہیں۔ اس لیے انگلش میں بھی اگر آپ تحریر لکھتے ہیں تو وہاں علیہ السلام لکھو، وہاں صلی اللہ علیہ وسلم لکھو۔ یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ طریقہ شروع سے چلتا آ رہا ہے، کسی بھی زبان میں ہو علیہ السلام لکھے، صلی اللہ علیہ وسلم لکھے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 5 باتیں۔ چھٹی بات 6 نمبر پورے کر لے بھائی، ہم تو تبلیغ والے ہیں نا بھائی، 6 نمبر تبلیغ میں بھی ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ سبق پڑھاتے تھے، کہتے 6 نمبر والا سبق سنو، تو یہ 6 نمبر یہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور درود شریف کے بھی 6 نمبر یاد کر لو۔ تو درود شریف کا 6واں نمبر یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے، صرف انبیاء کے ساتھ۔ امام بیہقی نے اپنی سنن میں لکھا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے لا یصلی علی احد الا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم یہ استعمال نہیں ہوگا، یہ نہیں کہا جائے گا۔ انبیاء علیہم السلام آپ کہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر صحابہ کا ذکر ہو، آپ کی آل کا ذکر ہو، آپ کی ازواج کا ذکر ہو، تو پھر اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ، اہل بیت، ازواج مطہرات اور امت کا ذکر ہو، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، میں اکثر اس طرح کہا کرتا ہوں جب دعا میں، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی امام الانبیاء والمرسلین وعلی خاتم الانبیاء والمرسلین، یہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد کہہ سکتے ہیں وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ وجمیع المؤمنین، یہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن صرف علیہ الصلاۃ والسلام صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ آپ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہیں گے، علیہ السلام نہیں کہیں گے، صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ۔ آپ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کہیں گے، علیہ السلام نہیں کہیں گے۔ تو یہ 6 احکام ہے، یہ یاد کر لو بھائی، ٹھیک ہے؟ یاد ہو گئے؟ اچھا بھائی، ایک بات درود شریف کے بارے میں یہ بھی سن لیں۔ تسبیحات ہم پڑھتے ہیں، بزرگ بھی فرماتے ہیں تسبیحات صبح و شام پڑھا کرو، ان تسبیحات میں درود شریف کی بھی تسبیح ہے، استغفار کی بھی تسبیح ہے۔ اب یہ جو تسبیح ہے اس میں ترتیب کیا ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے یہ سوال کیا کہ حضرت ہم استغفار کی تسبیح بھی پڑھتے ہیں، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، درود شریف کی بھی تسبیح پڑھتے ہیں، تو استغفار پہلے پڑھی جائے یا درود شریف پہلے پڑھا جائے؟ تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ، اللہ والوں کی کیا شان ہوتی ہے، وہ ہر ایک چیز پر کیسی نظر ہوتی ہے ان کی۔ فرمایا ایک بات بتاؤ، جو تمہارے کپڑے ہیں، تم اپنے کپڑوں پر پہلے عطر لگاتے ہو اس کے بعد اس کو دھوتے ہو، یا پہلے کپڑے اچھی طرح دھوتے ہو، میل کچیل صاف کرتے ہو، کپڑے صاف ہو جائے، دھل جائے اور اس کے بعد سوکھ جائے پھر اس پہ عطر لگاتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت پہلے کپڑے دھوتے ہیں، کپڑے صاف ہو جائے، سوکھ جائے پھر عطر لگاتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح پہلے استغفار پڑھو، تمہارے استغفار پڑھنے سے تمہارا دل جو گناہوں سے گندا ہو گیا ہے، میلا ہو گیا ہے، استغفار پڑھنے سے
پہلے تمہارے دل کی، تمہارے قلب کی صفائی ہوگی، گناہوں سے دھل جائے گا. جب یہ دھل جائے تو پھر اس پر درود شریف والا عطر لگاؤ تو تمہارا دل بھی چمک جائے گا. بس سمجھ میں آئی؟ ہمارے ایک استاد فرماتے تھے، وہ فرماتے تھے دیکھو بھائی، جب تم دودھ برتن میں ڈالتے ہو تو پہلے برتن صاف کرتے ہو. جو برتن صاف نہ ہو تو اس میں دودھ نہیں ڈالا جاتا، پہلے برتن کو صاف کرتے ہیں پھر اس میں دودھ ڈالتے ہیں. فرمائے یہ دل بھی ایک برتن ہے، پہلے اس برتن کو صاف کرو. درود استغفار پڑھو گے اللہ تعالیٰ دل کی سیاہی کو مٹا دے گا. ہاں، دل صاف ہو جائے گا. جب یہ دل والا برتن صاف ہو جائے اب اس میں درود شریف پڑھو تو پھر اللہ انوارات اندر ڈال دے گا. یہ ترتیب ہے. اب کتنی مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے؟ وہی تبلیغ والے تو کہتے ہیں، وہ تو بہت آسان وظیفہ بتاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں، تبلیغ والے کہتے ہیں ہمارے بھائی صبح اور شام 3 تسبیحات پڑھو، 100 مرتبہ، 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ سویم کلمہ. تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. استغفار پڑھنے سے تو اللہ دل کو صاف کر دے گا گناہوں سے، اور درود شریف پڑھنے سے اللہ ایسی رحمتیں برسائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 1 مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 10 رحمتیں برساتا ہے. تو دل انوارات سے بھر جائے گا. اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جو وظیفہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے معراج کی رات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے جب میں گزرا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جب واپس دنیا میں جائے اپنی امت کو میرا سلام کہنا. اللہ اکبر. اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور اپنی امت سے کہنا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، جنت کا اور جو وہاں کا پانی ہے وہ بڑا میٹھا ہے، لیکن وہ چٹیل زمین ہے. اس زمین کے اندر اگر تمہیں باغات اگانے ہیں، وہاں سبزہ اگانا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کلمہ سویم کلمہ پڑھو، ہر ایک کلمے پر اللہ تمہارے لیے جنت میں ایک درخت اگا دے گا. بھائی تبلیغ والے تو کہتے ہیں یہ تسبیحات پڑھو. علامہ سخاوی نے لکھا ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کم از کم دن میں 300 مرتبہ درود شریف پڑھے. حضرت مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں. لیکن بھائی ہم نے ایسے بزرگوں کو بھی دیکھا ہے جو اس سے زیادہ پڑھتے ہیں. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ حضرت مولانا فضل محمد صاحب رحمت اللہ علیہ جو سوات کے اندر ہوتے تھے، اور دیوبند کے مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، بہت بڑے بزرگ عالم دین تھے. ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا. ان کے سلسلے کے اندر میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ روزانہ ہر رات کو 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے. صرف یہی نہیں، 10 اسباق ہے ان کے، 10. کبھی موقع ملا میں پھر آپ کو بتاؤں گا. ویسے ہم بتاتے اس طرح نہیں ہے کل عام، لوگ پھر اس کا اہتمام نہیں کرتے، قدر نہیں کرتے. ہاں، قدر والے ہو تو پھر ہم ان کو بتاتے ہیں. کوئی قدر والا ہو اور اہتمام کرنے والا ہو، یہ 10 سبق ہے، اور ہر ایک سبق 1000 مرتبہ پڑھنا ہے. تو کتنے ہو گئے؟ 10,000. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ روزانہ وہ 10 سبق پڑھتے تھے رات کو. کتنا ہو گیا؟ 10,000 مرتبہ. اس میں 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے. یہ والا درود پڑھتے تھے اللہم صلی علی محمد و آلہ و عطرتہ بعدد معلوم لک، 1000 مرتبہ. اور ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کا تو انتقال ہو گیا، اور بزرگوں کی کیا شان تھی. جب ان کی آخری عمر تھی اس وقت انتقال سے پہلے، تو ایک مرتبہ مجھ سے ارشاد فرمایا کہ زمانہ طالب علمی میں جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا تو حضرت مولانا فضل محمد صاحب رحمت اللہ علیہ سے میرا تعلق قائم ہوا. فرمایا اس وقت سے لے کر آج تک میری تہجد کی نماز فوت نہیں ہوئی ہے. اور روزانہ رات کو شیخ الحدیث تھے، صبح کتابیں پڑھاتے تھے، امامت بھی کرتے تھے، لوگوں کے مسائل بھی حل کرتے تھے، اور رات کو اٹھ کر روزانہ یہ تسبیحات بھی پڑھتے تھے.
قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے. اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے. بھائی آمین کہو. تو یہ تسبیحات پڑھا کرو بھائی، کم از کم جو تبلیغ والے بتاتے ہیں نا 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ سویم کلمہ، اس کی عادت بناؤ. ہاں فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ اپنی رحمتیں برسائے گا. ہر درود پر 10 رحمتیں اللہ بھیجتا ہے. اچھا ایک بات مجھے اور یاد آ گئی، پھر ختم کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، او کما قال علیہ السلام، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بیچتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں اتارتا ہے. اللہ اس پر 10 رحمتیں. 100 مرتبہ درود پڑھیں گے تو کتنی ہو گئی؟ بولو بھائی. 1000 رحمتیں آپ پر صبح بھی نازل ہوں گی اور 1000 رحمتیں شام کو بھی نازل ہوں گی. اچھا یہ ہو گئی بات. ایک عرب عالم دین کا مضمون پڑھ رہا تھا میں، وہ فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث پڑھی، مشہور حدیث ہے، آپ سب نے سنی ہے کئی مرتبہ. کہتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا، ایک سوال پیدا ہوا کہ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بیچتے ہیں، تو ان کے لیے تو ایک مرتبہ رحمت کی دعا ہوئی، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج. تو ان کے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا ہوئی، اور ہم پر کتنی رحمتیں ہوئی؟ 10. تو سوال یہ پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک رحمت اور ہمارے لیے 10 رحمت، یہ تو زیادہ ہے ہمارے لیے. یہ سوال پیدا ہوا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سوال یہ پیدا ہوا، ہمارے لیے 10 رحمتیں ہو گئی اور آپ کے لیے کتنی رحمت ہوئی؟ ایک. تو آپ کے لیے ایک رحمت اور ہمارے لیے 10 رحمت. تو میں یہ سوال پیدا ہونے کے بعد بڑا پریشان ہوا، کتابیں کنگالنے لگا، راتوں کو اٹھ کر بیٹھ گیا اور کتاب کتاب کتاب، ایک کتاب دوسری کتاب، یہ پڑھتا رہا کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے علماء نے کچھ لکھا ہے اس بارے میں. کہتے ہیں مجھے کچھ بھی نہیں ملا. لیکن دیکھو بھائی، یہ جو اللہ والے ہیں نا علماء، یہ بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر ان کی مدد کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایسے علوم عطا فرماتا ہے جو وہبی علوم ہوتے ہیں. اللہ خاص خزانوں سے پھر وہ علوم عطا فرماتا ہے. کہتے ہیں میں ایک رات کو بیٹھا تھا اور بڑی فکر میں تھا یہ مسئلہ حل ہو جائے، کتابیں دیکھ رہا تھا، کچھ نہیں ملا. کہتے ہیں اچانک وہ شیخ کہتے ہیں میں نے کہا مل گیا. تو کہتے ہیں میری آواز سن کر میری بیوی اٹھ گئی، وہ نیند سے بیدار ہو گئی. کہتے ہیں کیا مل گیا؟ کوئی خزانہ مل گیا؟ کیا مل گیا بھائی؟ شور کر رہے ہو رات کو سب سوئے ہوئے آپ شور کر رہے. وہ خوشی سے اس نے کہا نا مل گیا. تو بیوی اٹھ گئی، بیوی سے کہا بہت بڑا خزانہ ملا ہے، تمہیں کیا پتا؟ انہوں نے کہا ہمیں بھی بتاؤ. کہا یہ سوال میرے ذہن میں پیدا ہوا تھا، تو پھر اللہ نے اس کا جواب میرے ذہن میں ڈال دیا. اللہ کی طرف سے یہ جواب مجھے ملا ہے. اور وہ جواب کیا ہے؟ وہ جواب یہ ہے کہ دیکھو بھائی، ہم درود شریف نماز میں پڑھتے ہیں، پڑھتے نہیں پڑھتے؟ ٹھیک ہے، 5 وقت کی نماز میں ہم درود شریف پڑھتے ہیں. اور نماز ایسا عمل ہے جو دنیا میں 24 گھنٹے یہ نماز پڑھی جا رہی ہے. ہم ابھی تھوڑی دیر بعد یہاں جمعہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہم سے آدھا گھنٹہ پہلے جمعہ پڑھ لیا ہے، بعضوں نے ہم سے 15 منٹ پہلے، بعضوں نے ہم سے 1 گھنٹہ، بعضوں نے 2 گھنٹہ. جتنا آگے جائیں گے فرق ہے. آپ سکاٹ لینڈ میں جائے، یہاں سے وہاں فرق ہوگا. مانچسٹر میں بھی جائے 10-15 منٹ کا فرق ہوگا. فرانس میں جائے 1 گھنٹہ، سعودیہ جائے 2 گھنٹہ، ایران جائے 2.5 گھنٹہ، پاکستان جائے 4 گھنٹہ، ادھر امریکہ کی طرف جائے تو یہاں سے 5 گھنٹے. بعض جگہ ایسی USA میں ہے کہ وہاں 6 گھنٹے، 7 گھنٹے، 8 گھنٹے کا فرق ہے یہاں سے. اب یہ نمازیں پوری دنیا میں پڑھی جا رہی ہے. بعضوں نے ہم سے آدھا گھنٹہ پہلے پڑھ لی ہوگی، گھنٹہ پہلے پڑھ لی ہوگی، بعض ہمارے بعد پڑھیں گے. چل رہے ہیں نا 24 گھنٹے. کہتے ہیں اللہ نے میرے ذہن میں یہ جواب ڈالا کہ دنیا کے اندر
لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان 24 گھنٹے نماز پڑھتے ہیں، اور 24 گھنٹے ہر مسلمان کروڑوں مسلمان اللہ سے کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ 24 گھنٹے میں ایسا کوئی لمحہ خالی نہیں ہے، کوئی سیکنڈ خالی نہیں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رحمت نہ بیچتا ہو۔ تو ہمیں تو 10 ملی ہے، وہاں تو 24 گھنٹے رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ کتنی کمال کی بات کی ہے۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے بھائی۔ 24 گھنٹے ان پر اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، اور فرشتے وہاں رحمت کی دعائیں کرتے آسمانوں پر، اور 24 گھنٹے یہاں مسلمان کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں کہتے اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد۔ اور صرف یہ تو نماز میں ہے، پھر لاکھوں طالب علم ہے دنیا کے اندر، صرف پاکستان کے اندر لاکھوں طلبہ مدرسوں میں پڑھتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک حدیث کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، ہر حدیث کی سند میں کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے بھائی۔ اس لیے میرے دوستو، درود شریف کو اپنی عادت بناؤ، چلتے پھرتے بھی پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مختصر درود ہے، اور وظیفہ بھی پڑھو صبح اور شام، 100 مرتبہ صبح استغفار کی تسبیح، 100 مرتبہ درود شریف کی تسبیح، 100 مرتبہ، اور سوئم کلمے کی تسبیح 100 مرتبہ۔ اس کی عادت بناؤ، اللہ تعالیٰ گھروں میں رحمتیں بھیجے گا، گھروں کے اندر سکون ملے گا۔ آج گھروں میں پریشانی ہے، انگلینڈ کے اندر تو ہر آدمی پریشان ہے، گھروں کے اندر جھگڑے ہیں، ماں باپ ہے، بیوی بچے ہیں، رشتہ دار ہے، سب آپس میں پریشانی میں، ٹینشن میں۔ درود شریف پڑھو بھائی، یہ بڑا خزانہ ہے، اس سے بڑا خزانہ نہیں ہے۔ اللہ رحمتیں بھی بھیجے گا، خوشیاں بھی دے گا، ٹینشن بھی دور ہوگا، زندگی میں چین بھی ملے گا، سکون بھی ملے گا، بچے بھی فرما بردار ہوں گے، گھروں کے اندر راحت اور خوشی والی زندگی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔